بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھی قرآن کریم کھول لیں۔ اسی طرح آن لائن جو مستورات و حضرات ہیں وہ بھی قرآن کریم کھول لیں۔ سورۃ النصر ہم نے پڑھی تھی ایسے ہی، آج انشاءاللہ سورۃ اللہب پڑھیں گے۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ اللہب ہے۔ آپ کے پاس 300 اچھا جی، سورۃ النصر ہو گئی تھی، اب ہے سورۃ اللہب۔ اس صورت میں بھی انشاءاللہ 4 باتیں تو ہیں۔ اس کا ترجمہ، وجہ تسمیہ ہے، موضوع صورت ہے اور خلاصہ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے اس صورت کا شان نزول بھی سمجھنا ضروری ہے، تو اس سے ترجمے کو اور مطلب کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ شان نزول تو سمجھ گئے نا آپ حضرات کہ یہ صورت کس وجہ سے یا کس مقصد سے اتاری گئی؟ تو سورۃ اللہب کا شان نزول جب حضور علیہ السلام پر پہلی وحی اتری، جب آپ علیہ السلام پر پہلی وحی اتری اور آپ کو نبوت دے دی گئی، تو آپ کو حکم یہ ہوا کہ سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو دعوت دیں۔ آپ کو حکم یہ ہوا کہ سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو دعوت دیں۔ چنانچہ آپ نے سب کو جمع کیا صفا کی پہاڑی کے پاس۔ مکہ مکرمہ میں 2 پہاڑیاں ہیں نا، ایک صفا ہے اور ایک مروہ ہے۔ صفا پہاڑی کے پاس آپ نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور پھر ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا ایک لشکر آ رہا ہے، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا ایک
لشکر آ رہا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے کہا بالکل، اس لیے کہ آپ صادق و امین ہیں۔ اس لیے کہ آپ کیا ہیں؟ صادق و امین ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، تو نجات پالو گے۔ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ تو نجات پالو گے، ورنہ جہنم تمہارا مقدر بنے گا۔ سمجھ گئے؟ یہ سن کر سب سے پہلے ابو لہب نے کہا تبًّ لک یا محمد۔ ابو لہب نے کیا کہا؟ تبًّ لک، تا با الف، اور الف پہ 2 زبر لگائیں تو کیا بنے گا؟ تبًّ لک یا محمد۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ اس نے بڑی گستاخانہ بات کی، اے محمد آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کے دفاع میں سورۃ اللہب اتار دی۔ کون سی سورت اتار دی؟ سورۃ اللہب اتار دی۔ یہ اس کا ایک شان نزول ہے اور اس سورت کا پس منظر ہے۔ اب آپ کو سورت سمجھ میں آئے گی دوست۔ چونکہ ابو لہب نے ایک گستاخی والی بات کی، تو یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ پاک اپنے مقرب اور محبوب اور مقبول بندوں کی بے ادبی کو برداشت نہیں فرماتے۔ جب بھی کسی نے ایسا کیا تو اللہ پاک خود اس کا جواب ارشاد فرماتے۔ اس لیے یہاں بھی اور بھی کئی مقامات پر سورۃ البقرہ میں صحابہ اکرام کے بارے میں منافقین نے کہا تھا کہ یہ بیوقوف ہیں، تو اللہ پاک نے جواب میں فرمایا الا انہم هم السفہاء، صحابہ نے یہ لوگ بیوقوف ہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی ایک شان ہے کہ جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ پاک پھر اپنے متعلقین کا دفاع خود فرماتے ہیں، اس کے اسباب بھی پیدا فرماتے ہیں۔ تو ابو لہب نے یہ بات کی تو اللہ پاک نے کون سی سورت اتار دی؟ سورۃ اللہب اتار دی۔ سمجھ گئے دوست؟ اچھا، دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں ترجمے سے پہلے کہ ابو لہب کی بیوی تھی، لکھیں ابو لہب کی بیوی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ ان جرائم میں پوری شریک تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ان جرائم میں پوری
پوری شریک تھی، اور یہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر سر پہ رکھ کر لاتی تھی۔ جنگل سے سر پر لکڑیاں کاٹ کر لاتی تھی تو اکثر اس میں کانٹے بھی رکھ دیتی، اس نیت کے ساتھ کہ جا کر حضور علیہ السلام کے راستے میں اس کو بچھا دوں گی۔ فطرت میں شرارت تھی تو اکثر اس کے ساتھ کانٹے بھی رکھ کر لاتی، اس نیت کے ساتھ کہ یہ کانٹے کن کے راستے میں بچھائیں گی؟ حضور علیہ السلام۔ بات سمجھ گئے دوست؟ تو سورت میں اس کی بیوی کا بھی تذکرہ ہے۔ دیکھیں دوستو، اب ترجمہ دیکھیں، سنیں اور لکھیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ دیکھیں، اس نے حضور علیہ السلام کے لیے کہا تھا نا، اللہ پاک نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ وَتَبْ، اور وہ ہلاک ہو جائے، اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آئے گا اور نہ اس کی کمائی، نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آئے گا اور نہ اس کی کمائی۔ ما کسب کا ترجمہ ہے نہ اس کی کمائی۔ دوسرا ایک ترجمہ کیا نہ اس کے برے اعمال، نہ اس کے برے اعمال۔ سیصلا، سیصلا، سین کا مخرج الگ ہے، صاد کا الگ ہے۔ آپ لوگ تجوید پڑھ رہے ہیں نا؟ پڑھ رہے ہیں نا؟ تو سین اور صاد دونوں کا مخرج الگ ہے۔ سیصلا، عن قریب یہ داخل ہوگا ایسی آگ میں عن قریب یہ داخل ہوگا ایسی آگ میں ذات لہب جو شعلے والی ہوگی، جو شعلے والے، آگ سے جب شعلے اوپر نکلتے ہیں نا وہ، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، اور اس کی بیوی بھی۔ تو مقصد یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جہنم میں یہ بھی جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی۔ آگے فرمایا حمالۃ الحطب، جو خاردار لکڑیاں اٹھاتی تھی۔ جو خاردار لکڑیاں، بات آئی نا کہ کبھی کبھی لکڑیوں کے ساتھ یہ کیا بھی لے آتی؟ کانٹے بھی۔ شرارت تھی مزاج میں۔ حمالۃ الحطب، جو خاردار لکڑیاں اٹھاتی تھی۔ اس کا دوسرا بھی ایک ترجمہ لکھیں اس طرح سلیش ڈال کر، دشمنی کی آگ بھڑکاتی تھی۔ جو دشمنی کی آگ بھڑکاتی تھی۔ یہ بھی اس کی مزاج اور سرشت کے اندر ایک خرابی تھی کہ لوگوں میں آپس میں دشمنیاں اور اختلافات پیدا کیے جائیں۔
فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہوگی من مسد، خوب بٹی ہوئی، اس کی گردن میں رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔ آپ نے دیکھو رسی کو بل دیتے ہیں نا، اس طرح خوب گھماتے ہیں اس کو، تو 4 5 6 چھوٹی چھوٹی رسیاں ملا کر ایک بڑی رسی گھما گھما کے بنائی جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں خوب بٹی ہوئی۔ مسد کا ایک ترجمہ کیا ہے؟ خوب بٹی۔ ایک ترجمہ لکھا ہے من مسد، مونجھ کی رسی، مونجھ، میم واو نون جیم اور 2 چشمی ہاں، مونجھ کی رسی۔ یہ کوئی خاص رسی ہوتی ہے بڑی سخت قسم کی نا، سمجھ گئے؟ تو اس کی گردن میں مونجھ کی رسی ہوگی، اور دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ اس کی گردن میں رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔ دونوں ترجمے سمجھ گئے دوست؟ یہ تو اس صورت کا ترجمہ ہو گیا دوست۔ وجہ تسمیہ سورۃ اللہب کا کیا ہے؟ بالکل واضح ہے، پہلی ہی آیت میں لفظ کیا ہے؟ لفظ لہب آیا ہے، لہب۔ ٹھیک ہے، موضوع سورت کیا ہے؟ اس سورت کا موضوع کیا ہوگا؟ لکھے دشمنان دین کا انجام دنیاوی، دشمنان دین کا انجام دنیاوی، جو دین کے ساتھ دشمنی کرتا ہے دنیا میں بھی اس کا انجام بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ اور اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کی اور اس کی بیوی کا وہ بھی آتا ہے آپ کے سامنے۔ تو کیا لکھا؟ دشمنان دین کا انجام دنیاوی، لکھ لی۔ خلاصہ صورت، تبلیغ حق میں جو رکاوٹ بنے گا، تبلیغ حق میں، تبلیغ حق میں جو رکاوٹ بنے گا وہ نوع ابو لہب میں داخل ہے۔ وہ نوع کہتے ہیں قسم کو، قسم کہتے ہیں نا، یہ اس کی قسم ہے، یہ اس کی قسم ہے، یہ فلاں کی قسم، وہ نوع ابو لہب میں داخل ہے۔ لکھ لیا دوستوں؟ یہ بات ختم ہو گئی دوستوں۔ اب چند باتیں سمجھنے کے۔ ایک بات اللہ پاک نے فرمائی کہ یہ بھی ہے اور اس کی بیوی بھی ہے۔ فائدہ نمبر 1 لکھیں، ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے سال کے جو اب ساتھی سال دوم میں ہے نا، یہ جب سال اول میں تھے تو یہ امتحان میں سوال آیا تھا، ابو لہب کا اصل نام لکھیں، اور نیچے آپشن دیے ہوئے تھے، تو آپشن کے تینوں آپشن کے شروع میں عبد 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 لگا دیا نا، تو پھر تو دماغ وہ اس وقت نہیں ہوتا، اس لیے ہر چیز پہ غور کریں۔ تو ابو لہب کا اصل نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ، عین زا یا، اور یا پہ کھڑا زبر لگائیں، عبد العزیٰ، زا پر تشدید آئے گی اور یا پہ کیا آئے گا؟ کھڑا زبر آئے گا، عبد العزیٰ۔ لکھ لیا دوستوں؟ اور اس کی بیوی کا نام تھا ام جمیل، ام جمیل۔
جمیل. سمجھ میں آ گیا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ابو لہب ہلاک ہو گیا. اس کے ساتھ دنیا میں اس کے ساتھ اور اس کی بیوی کا کیا انجام ہوا؟ یہ فائدہ نمبر 2 کے عنوان سے لکھیں آپ لوگ. فائدہ نمبر 2، ابو لہب کا انجام یہ ہوا کہ واقعہ بدر کے 7 دن کے بعد، واقعہ بدر کے، غزوہ بدر ہوا تھا نا دوستو، تو واقعہ بدر کے 7 دن کے بعد اس کے گلے میں طاعون کی گلٹی نکلی. گلٹی جانتے ہیں نا؟ بعض دفعہ جسم میں گلٹیاں سی بن جاتی ہے، دانے سے اندر بن جاتے ہیں. تو طاعون یہ ایک خاص مرض ہے وبائی. اس کے گلے میں طاعون کی گلٹی نکلی، جسے عدسہ کہتے ہیں. عدسہ عین دال سین اور گولہا جو لگاتے ہیں اس کے ساتھ، عدسہ، جسے کیا کہتے ہیں؟ عدسہ. اور یہ اس کی تکلیف میں کئی دن تک تڑپ کر بالآخر مر گیا. اور جب مرا تو اس کے جسم سے بے انتہا بدبو آنا شروع ہو گئی. اس کے جسم سے بے انتہا بدبو آنا شروع ہو گئی اور کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا. اب یہ کمرے میں اپنا پڑا ہوا تھا، کوئی قریب نہیں جا رہا، بدبو پھیل رہی ہے. پھر کیا ہوا؟ بالآخر کچھ حبشی غلاموں کو اجرت پر لایا گیا. حبشی غلام ہوتے ہیں نا، حبشی غلاموں کو اجرت پر کرایہ دے کے لایا گیا، اور انہوں نے بڑے بڑے بانس، جو لکڑیاں ہوتی ہیں نا، بانس اٹھائے، بڑے بڑے بانس اٹھائے، اور دور سے اس کے جسم کو ان بانسوں پر اٹھایا. خود تو قریب کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا، اتنی بدبو تھی. تو بڑے بڑے بانسوں سے اس کے جسم کو اٹھایا اور ایک گڑھے میں اس کو پھینک دیا. اور ایک گڑھے میں اس کو پھینک دیا. بات سمجھ گئے دوست؟ اس کی بیوی ام جمیل کا انجام کیا ہوا؟ کہ وہ جب لکڑیاں لاتی تھی تو لکڑیوں کو ایک رسی سے باندھ دیتی، رسی سے، اور وہ رسی پھر اپنے گلے میں ڈال دیتی. اور وہ رسی پھر اپنے گلے میں ڈال دیتی. تو ایک دن یہ جنگل سے آ رہی تھی اور اس کا پیر اٹک گیا. اس کا پیر اٹک گیا اور یہ جب گری تو وہی رسی جو تھی نا گلے میں، وہ اس کے گلے کا پھندا بن گئی. وہی رسی اس کے گلے کا کیا بن گئی؟ پھندا بن گئی، اور اس کی جان بھی اس میں نکل گئی.
تو دیکھیں یہ دنیا کا انجام ہوا ان کا. آخرت میں کیا ہوگا، کیا سزا ملے گی، وہ تو اللہ پاک جانتے ہیں. جہنم کا کتنا بڑا عذاب ان کے لیے تیار ہے، لیکن دنیا میں یہ انجام بد ان کے ساتھ ہوا. تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ کی سنت ہے. جو بلا وجہ بغض میں، عداوت میں، دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اہل حق کو، اہل دین کو پریشان کرتا ہے اور ان کے لیے منصوبے بناتا ہے، جیسے اس کی بیوی بنا رہی تھی، یہ بنا رہا تھا، تو اتنے برے انجام سے پھر اللہ پاک نے ان کو دوچار کیا. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو بہرحال یہ سورۃ اللہب تھی. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.